اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل انوار السادات میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدث یعنی صاحب الہام گزرتے رہے ہیں۔ اگر میری امت میں کوئی محدث ہو سکتا تو وہ صرف وہ عمر تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے قول کے مطابق قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن قرآن مجید اکثر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق نازل ہوا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ 21 سے زائد مقامات آپ نے بیان فرمائے کہ جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کا نزول ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پہ واضح کر دیا ہے اور وہ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں۔ اور امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، بیان کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا۔ یعنی حق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کلام فرماتے ہیں تو حق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ جاری رہتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فاروق اعظم وہ صحابی ہیں کہ جن کا کوئی مقابلہ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کتابوں میں موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ یا اللہ، اگر اسلام کو عزت دینی ہے تو عمر ابن خطاب کو مسلمان کر دے۔ اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور آپ کی ساری زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں، حضور کی محبت میں گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔